تھا۔ جب منافقین نے ان پر الزام لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نازل فرمائی۔ سورہ نور میں 10 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب آسمانوں سے وحی آئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب وغیرہ دکھائے گا اور خواب میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کی بیوی بری ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا، وہ اللہ کا بڑا شکریہ ادا کیا کرتی تھی۔ جب تک قیامت تک قرآن کی تلاوت کی جائے گی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے گناہی والی آیات بھی پڑھی جائیں گی۔ جب یہ یاد نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عائشہ اٹھو، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ وہ فرمانے لگی کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے میرے بارے میں 10 آیات نازل کی ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بہت پیار کیا کرتی ہیں۔ میں پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلاس مجھ سے لے لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر منہ رکھ کر پانی پیتے جس جگہ پر میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا۔ ہمارا بھی اپنی بیویوں سے اس طرح کا پیار ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو وہ فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ ہم جب گھریلو کام کر رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ وہ کام کرنا شروع ہو جاتے۔ ہماری گھریلو زندگی اس طرح کی ہونی چاہیے، اس طرح پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ سفر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ تو وہ فرمانے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ تو دوبارہ پھر اگلے سال جب سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگانی ہے؟ ان کا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگائی۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح آدمی خوش طبی کر سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا عائشہ اس ہار کا آج میں نے بدلہ لے لیا آپ سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتی تھی اللہ ہے کہ میری قسمت آخری وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی اکٹھا کر دیا۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ بار بار پوچھ رہے تھے این انا غدن، میں کل کہاں پر ہوں گا؟ تو آپ کی بیویاں سمجھ گئی کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے کا ارادہ فرما رہے ہیں، تو سب نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے۔ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مرض کا غلبہ ہوا تو آپ کا سر مبارک میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسواک کرنی ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مسواک کا اہتمام کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، مسواک کرنے سے آپ کا منہ بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کا اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اگر مسواک کرنے سے اللہ راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ ہم تو صرف ایک وقت وہ صبح اٹھتے ہیں تو برش کر لیتے ہیں، اس کے بعد سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے۔ ہر نماز کے وقت مسواک کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف رکھنا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنی ہے آپ نے یوں اشارہ کیا۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کمزوری غالب تھی، آپ سے وہ مسواک چبائی نہ گئی۔ تو میں نے کہا الیجن لک یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہ مسواک نرم کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ یہ مجھے نرم کر دو۔ فرماتی ہیں میں نے اس مسواک کو نرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے آخری وقت بھی مسواک کی۔ فرماتی اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اوپر احسان کرنا تھا، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ اس کے بعد وہ فرمایا کرتی تھی مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری، اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اور پھر اتنا مقدر اللہ تعالیٰ نے بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے اندر بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدقہ خیرات بھی بہت کیا کرتی تھی۔ اللہ کے راستے میں جتنا مال آتا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتی۔ ایک دفعہ اپنے بھانجے سے وہ ناراض بھی ہوئی، خیر یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو جب وہ بیمار ہوئی تو اپنے بھانجی عبداللہ بن زبیر سے کہنے لگی عبداللہ بیٹا
آپ اس طرح کرنا، جب میں وفات پا جاؤں نا تو کیونکہ حجرے میں جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اب کیونکہ عمر شہید ہو چکی، عمر نے جگہ مانگ لی تو میں نے اپنے اوپر عمر کو ترجیح دی۔ عمر تو وہ صحابی ہے جس کو نبی نے مانگ مانگ کر لیا تھا، اور باقی سارے صحابی مرید بن کر آئے تھے، عمر تو مراد رسول بن کر آیا تھا، تو میں عمر کو اپنی جان کے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر حضرت عمر کی قبر بنی، وہ فرمایا کرتی تھی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اب عبداللہ بیٹا اس طرح کرنا، جب آپ کی خالہ وفات پا جائے تو عام قبرستان جو بقیع قبرستان ہے، مجھے وہاں پہ آپ نے دفن کرنا ہے،